نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، ہم لوگ پڑھ رہے تھے الجامعہ ترمذی میں والدین اور صلہ رحمی کے بیان۔ آج اس سلسلے میں ہمارا 5واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ باب کا نمبر ہے 38، حدیث کا نمبر ہے 1958۔ بابو ما جاء فی اماطۃ الاذی، راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنے کے بیان میں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی فی الطریق، جون سا آدمی یعنی اس درمیان میں ایک شخص چلا جاتا تھا، فی الطریق راستے میں، اس جب واجدہ اس نے پایا، غصنا ایک شاخ، شوکی کانٹے دار، فاخرہ پس اس نے اس کو ہٹا دیا، فشکر اللہ پس اللہ نے اس کو جزا دی، فغفر لہ اس کو بخش دیا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درمیان میں ایک شخص چلا جاتا تھا، یعنی اس نے راستے میں پائی ایک شاخ کانٹے دار، سو اسے ہٹا دیا، پس جزا دی اس کی اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کو بخش دیا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت ابو برزہ اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ذر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ بابو ما جاء ان المجالس بالامانۃ، اس بیان میں کہ مجالس میں امانت ضروری ہے۔ عن جابر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا حدث الرجل، جب بات کرے کوئی آدمی، الحدیثی بات کرنا، ثم پھر التفت وہ واپس مڑ جائے یا کسی اور طرف متوجہ ہو جائے، فہی امانت تو پس یہ جو اس نے بات کی تھی وہ اس کی امانت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی تجھ سے کوئی بات کرے اور پھر وہ دوسری طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی بات تمہارے پاس امانت ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے اور نہیں جانتے ہم اسے مگر ابن ابی ذئب کی روایت سے۔ بابو ما جاء فی السخاء، سخاوت کی فضیلت کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 40۔ ان اسماء بنت ابی بکر قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے، کہا انہوں نے عرض کی میں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لیس لی من شیء، نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی چیز، الا مگر ما ادخل علی الزبیر فاوتی قال، سوائے اس کے کہ لائے میرے پاس زبیر، یعنی جو کچھ ہے انہی کی کمائی ہے، تو کیا میں دوں اس میں سے، یعنی صدقہ و خیرات کر لوں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم جی ہاں، لا تو کی فیوقع علیکی، گرا مت لگانا تو، پس تجھ پر گرا لگا دی جائے گی۔ یقول، اور فرمایا، لا تو سی فیوسع علیک، نہ تو روکنا تو بھی روک دی جائے گی، یعنی اگر تو مخلوق پر خرچ نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دے گا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی بعض نے یہ حدیث اسی اسناد سے ابن ملیکہ سے، انہوں نے عباد بن عبداللہ سے،
انہوں نے اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے، اور روایت کی کئی لوگوں نے یہ حدیث ایوب سے، اور نہیں ذکر کیا اس میں عباد بن عبداللہ بن زبیر کا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنتی، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، بعید من النار، اور آگ سے دور ہے، والبخیل، اور بخیل، بعید من اللہ، اللہ سے دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے دور ہے، قریب من النار، اور آگ کے قریب ہے، والجاہل، اور جاہل، السخی، سخی، والجاہل السخی، اور جاہل سخی، احب، زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ، اللہ کی طرف، من عابد بخیل، بخیل عابد سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر یحییٰ بن سعید کی روایت سے۔ یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہ وہ روایت کرتے ہیں اعراج سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر یحییٰ بن سعید کی روایت سے کہ وہ اعرج سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور نہیں مروی ہوئی یہ حدیث اس سند سے مگر سعید بن محمد کی روایت سے، اور خلاف کیا گیا سعید بن محمد کا اس حدیث کی روایت میں یحییٰ بن سعید کی سند سے، بھی تحقیق مروی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بواسطہ یحییٰ بن سعید کے، کچھ چیز مرسل۔ باب ما جاء فی البخل، بخل کی برائی میں، باب کا نمبر ہے 41۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، کہا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خصلتانی، دو خصلتیں، لا تجتمعانی، نہیں جمع ہوتی، فی مؤمن، کسی مومن میں، یعنی دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہوتی، البخل، بخل، وسوء الخلوقی، اور برا اخلاق، یعنی بخیلی اور بد اخلاقی، یہ دو ایسی عادتیں ہیں جو کسی مومن میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو حدیث ہے یہ اس کی سند ضعیف ہے، اس میں صدقہ بن موسیٰ کمزور حافظے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حشیمی کہتے ہیں کہ جمہور نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، کہا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر صدقہ بن موسیٰ کی روایت سے۔ عن ابی بکر صدیق عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت، نہیں داخل ہوگا جنت میں، خب، فریب کرنے والا، ولا بخیل، اور نہ بخیل، ولا منان، اور نہ احسان کرنے والا، یعنی نہ دھوکہ فریب کرنے والا جنت میں جائے گا، نہ بخیلی کرنے والا، اور نہ لوگوں پر صدقات اور خیرات کر کے احسان جتلانے والا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند بھی ضعیف ہے، اس میں بھی صدقہ بن موسیٰ راوی ہیں، اور صدقہ بن موسیٰ اور فرقد دونوں راوی ضعیف ہیں۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ عن ابی ہریرہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المؤمن غیر، مومن بھولا بھالا، کریم، عزت والا ہے، والفاجر، اور فاجر، خب، فریبی، لئیم، بخیل ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک حسن ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس میں یحییٰ بن ابی کثیر مدلس ہے اور مبشر بن رافع ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، نہیں جانتے ہم اس روایت کو مگر اسی سند سے۔ بابو ما جاء فی النفقۃ علی الاہل، اہل و عیال پر خرچ کرنے کی فضیلت میں، باب کا نمبر ہے 42۔ عن ابی مسعود الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفقۃ الرجلی خرچ کرنا آدمی کا علی اہلہ اپنے اہل و عیال پر صدقۃ صدقہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو اور عمر بن امیہ اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ صوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے صوبان سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدینار دینار ينفقہ الرجل علی عیالہ، دیناروں میں سے افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے عیال پر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَعْبَتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ دینار افضل ہے جو آدمی اللہ کی راہ میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ، اور وہ دینار يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ آدمی اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں۔ قال ابو قلابہ بدأ بالعیال ثم قال، ابو قلابہ نے کہا شروع کیا ذکر لڑکے کے بالوں کا، پھر کہا وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْرًا مِّن رَّجُلٍ يُنْفِقُ عَلَىٰ عِيَالٍ لَهُ صِغَارٌ يُعَفِّهُمُ اللَّهُ بِهِ وَيُغْنِيَهُمُ اللَّهُ بِهِ، اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ پھر کہا اور کس آدمی کو ثواب زیادہ ہوگا، اس شخص سے جو خرچ کرتا ہے اپنے چھوٹے لڑکوں پر کہ محنت سے بچاتا ہے ان کو، اللہ باسبب اس کے اور بے پرواہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو باسبب اس کے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے، یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا۔ باب ما جاء فی الضیافۃ وغایۃ الضیافۃ، کم ہوا مہمان نوازی کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 43۔ عن ابی شریح العدوی انہ قال ابصرت عینایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے ابو شریح ادوی سے کہ انہوں نے کہا دیکھا میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وسمعت اذنایا، اور سنا میرے دونوں کانوں نے، ہینا جس وقت، تکلما باتیں کی تھی بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال فرمایا تھا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، پس چاہیے کہ وہ عزت کرے اپنے مہمان کی، جائزتہ، اور اس کے لیے جائزہ تیار کرے۔ قالو، کہا انہوں نے یعنی صحابہ کرام نے کہا وما جائزتہ، اور اس کا جائزہ کیا ہے؟ قال، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم و لیلۃ، ایک دن اور ایک رات، یعنی ایک دن اور ایک رات مہمان کی خوب خاطر مدارت کرنی ہے۔ قال، فرمایا والضیافۃ ثلاثۃ ایام، اور ضیافت 3 دن کی ہے۔ وما کان بعد ذالک، اور اس کے بعد جو کچھ بھی وہ اس کو دے گا یا اس پہ خرچ کرے گا یا اسے کھلائے گا، وہ صدقۃ، وہ صدقہ ہے، فہو صدقۃ، پس وہ صدقہ ہے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، فلیقل خیرا، پس چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او لیسکت، یا خاموش رہے۔ ابو شریح رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میرے کانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو سنا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام فرما رہے تھے کہ جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی خاطر کرے اور با تکلف بنائے جائزہ اس کا۔ صحابہ نے پوچھا جائزہ کیا ہے؟ کہا 1 دن اور 1 رات، اور فرمایا کہ ضیافت 3 دن کی ہے اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے، اور جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اچھی، نیک یا خیر کی بات کرے، یا پھر اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی بری بات کہنے سے بہتر ہے خاموش رہا جائے۔ یہ جو حدیث ہے یہ حسن ہے، صحیح ہے، یہ کہنا ہے امام ترمذی رحمہ اللہ کا۔ اور یہ جو اس کا کہنا ہے کہ با تکلف بنائے اس کا جائزہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات نہایت عمدہ اس کے لیے کھانا پکائے، اس کو نہایت عمدہ کھانا کھلائے، یعنی اپنی عادت سے کچھ بڑھ کر، اور 3 دن اس کی ضیافت جو ہے وہ واجب ہے، اور زیادہ اگر وہ کرے گا تو وہ مستحب ہے،
اور اگر صاحب خانہ پر بھار ہو تو 3 دن کے بعد اسے تکلیف دینا جائز نہیں ہے۔ شاید یہ مثل یہیں سے ہو کہ 1 دن مہمان، 3 دن مہمان، چوتھے دن وبال جان، یعنی مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو تنگ نہ کرے۔ ان ابی شریح القبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ابو شریح قبی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الضیافۃ ثلاثۃ ایام، ضیافت 3 دن کی ہے، وجائزتہ، اور اس کا جائزہ، یوم 1 دن ہے، ولیلۃ، اور 1 رات، وما انفق علیہ بعد ذالک، اور پھر اس کے بعد جو وہ اس پر خرچ کرے گا، فہو صدقۃ، پس وہ صدقہ ہے، ولا یحل، اور نہیں حلال، لہو، اس کے لیے، ان یسویہ، یہ کہ وہ ٹھہرا رہے، اندہ، اس کے پاس، یعنی مہمان میزبان کے پاس ٹھہرا رہے، حتی، یہاں تک کہ یحرجہ، اسے حرج میں ڈالے۔ حرج میں ڈالنے کا مطلب ہے تنگی دینا۔ اس کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ وما انا قولہ، اور اس کا معنی اس کہنے کا، لا یسوی اندہ، کہ اس کے پاس نہ ٹھہرا رہے، یعنی الضیف، مہمان، لا یقیم، نہ رہے، اندہ، اس کے پاس، حتی، یہاں تک کہ یشتدا، اس پر گراں گزرے، یا اس پر شاک گزرے، یا اس پر مشکل گزرے۔ کس پر شاک گزرے؟ علی صاحب المنزل، مہمان کا جو میزبان ہے اس پر، گھر کا مالک، والحرج، اور حرج جو ہے، هو الضیق، اسی کو تنگی کہتے ہیں، یعنی حرج جو ہے اسی کو کہتے ہیں تنگی دینا۔ انما قولہ حتی یحرجہ ویقول حتی یضیق علیہ، اس کا معنی یہی ہے کہ قیام نہ کرے میزبان کے نزدیک یہاں تک کہ اس پر شاک گزرے، اور حرج میں نہ ڈالے، یعنی اس کو تنگ نہ کرے، اور حرج کے معنی تنگی ہی ہے، یعنی کسی کو تنگی میں ڈالنا حرج کہلاتا ہے۔ تو مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو حرج یعنی تنگی میں نہ ڈالے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور یہ روایت کی حدیث مالک بن انس اور لیث بن سعد نے، انہوں نے سعید مقبری سے کہا، ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور ابو شریح خزائی وہ قبی ہیں اور وہ عدوی ہیں، اور نام ان کا خویلد بن عمرو ہے۔ باب ما جاء فی السعی علی الارملۃ والیتیم، یتیموں اور بیواؤں کی ضرورتوں میں کوشش کرنے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 44۔ عن صفوان ابن سلیم یرفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے صفوان سے، وہ پہنچاتے ہیں اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ قال، کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، السعی علی الارملۃ والمسکین، کہ کوشش کرنا بیواؤں اور مسکینوں کے لیے، کل مجاہدی، منند جہاد کرنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او کلذی، یا منند اس شخص کے، یصوم النہارا، جو دن کو روزہ رکھتا ہے، ویقوم اللیلہ، اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یعنی حضرت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیموں اور بیواؤں کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا جہاد کرنے والے کی طرح ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہتا ہے، یا پھر اس شخص کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا اور راتوں کو قیام کرتا ہے۔ روایت کی ہم سے انصاری نے، انہوں نے مان سے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے ثور بن یزید سے، انہوں نے ابو الغیث سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مانند اس کے۔ کہا امام ترمذی رحمہ اللہ کا، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، اور ابو الغیث کا نام سالم ہے، اور وہ مولا ہیں عبداللہ بن متی کے، اور ثور بن یزید شامی ہیں، اور ثور بن زید مدنی ہے۔ باب ما جاء فی طلاقۃ الوجہ وحسن البشر، باب کا نمبر ہے 45۔ کشادہ پیشانی اور بشاش چہرہ سے ملنے کے بیان میں۔ عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلو معروف، ہر
नेकी का काम, सदाकतुन सदका है, व इन्ना और बेशक, मिनल मारूफी नेकियों में से ये है, अंतल का ये कि तू मिले, अखा का अपने भाई को, बेवजहिन तलकिन कशादा चेहरे या मुस्कुराते चेहरे से, व अंतुफ्रिगा ये कि तू डाल दे, मिंदलवी का अपने डोल से, फी इनाई अखी का अपने भाई के डोल में, या अपने बर्तन से तू डाल दे अपने भाई के बर्तन में। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। इस बाब में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है। कहा इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने, ये हदीस हसन है, सही है। बाबू मा जा फी सिद्क़ी वल काज़िबी, सच और झूठ के बयान में। बाब का नंबर है 46। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवायत है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा से, कहा उन्होंने, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अलैकुम बिस्सिद्क़ी, तुम पर लाजिम है कि तुम सच बोलो, फ़इन्न सिद्क़ा, पस बेशक सच, यहदी रहनुमाई करता है या राह बताता है, इलल बिर्री नेकी की तरफ, व इन्नल बिर्रा और बेशक नेकी, यहदी राह बताती है, इलल जन्नती जन्नत की तरफ, व मा यजालू और हमेशा रहता है, और राजुलू आदमी, यसदकू सदका करता और सच बोलता, व यतहर्र सिद्क़ा और तलाश करता रहता है सच को, हत्ता यहाँ तक कि युक्तबा वो लिख लिया जाता है, इंदल्लाही अल्लाह के पास, सदीकन सच्चा, व इयकुम और बचो तुम, वल काजिबा झूठ से, फ इन्नल काजिबा पस बेशक झूठ, यहदी राह बताता है, इलल फजूरी फिस्को फजूर की तरफ, व इन्नल फजूरा और फजूर बदी, यहदी हदायत देती है या रहनुमाई करती है, इल्लन नार आग की तरफ, व मा यजालुल अब्दु और हमेशा रहता है आदमी, यकज़िबु झूठ बोलता, व यतहर्रल काजिबा और झूठ को तलाश करता, हत्ता यहाँ तक कि युक्तबा वो लिख लिया जाता है, इंदल्लाही अल्लाह के पास, कज़्ज़ाबन झूठा। ये जो हदीस है ये सही हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हुमा रवायत करते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाजिम पकड़ो तुम सच्चाई को, इसलिए कि सच्चाई रास्ता बताती है नेकी का, और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है, और आदमी हमेशा सच बोलता रहता है और सच को तलाश करता रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ सच्चों में लिख दिया जाता है या सदीक लिख दिया जाता है। और झूठ बोलने से बचो, क्योंकि झूठ जो है वो बुराई का रास्ता, बदी का रास्ता दिखाता है, और बुराई या बदी जहन्नम की तरफ ले जाती है। एक आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। कज़्ज़ाब कहते हैं बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। इस बाब में अबी बकर और उमर और अब्दुल्ला बिन शकीर और इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुम से भी रवायत है। कहा अबू ईसा रहमहुल्लाह ने, यह हदीस हसन है, सही है। अन इब्ने उमरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, रवायत है इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काज़बल अब्दु, जब बंदा झूठ बोलता है, तबाअदा तो दूर हो जाता है, अनहु उससे, अल मलाकु फरिश्ता, मीलन एक मील, मिन्नतनी उसकी बदबू से, मजा अभी जो उसके झूठ बोलने की वजह से उससे आती है। यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी झूठ बोलता है तो फरिश्ता उस बंदे से एक मील दूर हो जाता है, बासबब उसके झूठ बोलने से। यानी जो झूठ बोलता है तो उसके झूठ की बदबू से फरिश्ता उस बंदे से एक मील दूर चला जाता है। ये जो हदीस है इसकी सनद ज़ईफ जिद्दन, यानी बहुत ज्यादा ज़ईफ है। इसमें अब्दुर रहीम बिन हारून ज़ईफ रावी है। कहा यहया ने, जब बयान की मैंने ये हदीस अब्दुर रहीम बिन हारून से, तो कहा उन्होंने कि हाँ ये हदीस हसन है, जय्यद है, गरीब है, नहीं जानते हम इसको मगर इसी संद से, और मुनफरद हुए हैं इसकी रवायत के साथ अब्दुर रहीम बिन हारून। अन आयशा क़ालत, रवायत है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा से, वो रवायत करती हैं, फरमाती हैं, माँ काना नहीं था, खुलुकुन इखलाक में, अबगाज़ा
زیادہ ناپسندیدہ، الا طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من القاذبی جھوٹ سے، ولقت اور بلا شبہ تحقیق، کان الرجل جب ایک آدمی، یحدث بولتا، ان the نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بالکذبۃ جھوٹ، فما یزال ہمیشہ رہتا یہ جھوٹ، فی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کھٹکتا، حتی یہاں تک کہ یعلم آپ جان لیتے، انہ قد احدث منہا توبۃ کہ اس بندے نے اس جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سب سے بڑھ کر اخلاق میں، یعنی اخلاق میں جو سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ یا بری لگنے والی چیز تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ جھوٹ تھا۔ کہ کوئی بھی شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹ بولتا تو وہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں رہتا، جب تک کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ اس بندے نے اس جھوٹ سے توبہ کر لی ہے۔ باب ما جاء فی الفحش والتفحش، بے حیائی کی برائی میں، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، نہیں ہے بدخوئی یا بدگوئی کسی چیز میں مگر اس کو خراب کر دیتی ہے، وکان الحیاء اور نہیں ہے حیا، فی شیء کسی چیز میں، الا مگر زانہ اس کو مزین کر دیتی ہے یا اس کو زینت دے دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں کوئی بدگوئی کسی بھی چیز میں اس کو خراب کر دیتی ہے، یعنی کسی چیز میں اگر بدگوئی کی جائے تو وہ اس چیز کو خراب کر دیتی ہے، اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے، اور جب حیا کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے تو وہ اس چیز کو خوبصورت کر دیتی ہے، یعنی اس کو زینت دیتی ہے، اس کو مزین کر دیتی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ اس باب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر عبد الرزاق کی روایت سے۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیارکم تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، احاسنکم جو اچھے ہیں، اخلاقاً اخلاق میں، یعنی تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اخلاق میں اچھے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا، اور نہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدگوئی کی عادت رکھنے والے اور نہ احیاناً بدگوئی کرنے والے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ باب ما جاء فی اللعنۃ، لعنت کرنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 48۔ عن سامرہ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سامرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تلاعنوا، نہ تم ایک دوسرے کو لعنت کرو، یعنی ایک دوسرے کو مت کہو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، بلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، ولا بغضبہ، اور نہ یہ کہ تجھ پر غضب ہو اللہ کا، ولا اور نہ بالناری، یہ کہ تو دوزخ کی آگ میں جائے۔ روایت ہے سامرہ بن جندب سے رضی اللہ عنہ، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دوسرے کو اس طرح نہ کہا کرو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یا تجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، یا یہ کہ تو جہنم میں جائے۔ اس حدیث کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین نے اس کو قتادہ مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عمر اور حضرت عمران بن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ عن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، کہا انہوں نے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیس المؤمن بالتعانی،
مومن تان کرنے والا نہیں، وللعانی اور نہ لعنت کرنے والا، وللفاحشہ وللبذیء نہ فحش بکنے والا اور نہ بےہودہ گو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جو ہے وہ نہ تو تان کرنے والا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، اور نہ فحش گوئی کرنے والا، اور نہ ہی بےہودہ گفتگو کرنے والا۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اور مروی ہوئی ہے عبداللہ سے اس سند کے سوا اور سندوں سے بھی۔ عن ابن عباس ان رجلا لعن الریح عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ ایک مرد نے لعنت کی ہوا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تلعن الریح نہ تو لعنت کر ہوا کو، فإنها اس لیے کہ وہ مامورۃ مامور ہے اللہ کے حکم سے، وإنہ اور بے شک وہ، من لعن جس نے لعنت کی، شیئن کسی چیز کو، لیسا نہیں لہو اس کے لیے، یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے، رجعت اللعنت علیہ تو وہ لعنت لوٹ کر اسی پر آئے گی۔ اس کی جو سند ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین کہتے ہیں کہ اس کی سند قتادہ مدلس کے ان کی وجہ سے ضعیف ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ہوا کو لعنت کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ تم ہوا کو لعنت نہ کرو، کیونکہ وہ تو فرما بردار ہے اللہ کے حکم کی، یعنی وہ تو اللہ کے حکم پر مامور ہے، اور بے شک جس نے لعنت کی، یعنی جو بھی کسی پر لعنت کرے گا تو وہ لعنت، اگر تو وہ بندہ اس لعنت کا مستحق ہوگا تو لعنت اس پر پڑے گی، اور اگر وہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہ ہوا تو لعنت پلٹ کر اسی آدمی پر آئے گی جس نے اس پر لعنت کی۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو کہ مرفوع کیا ہو اس کو مگر بشیر بن عمر نے۔ باب ما جاء فی تعلیم النسب، نسب کی تعلیم کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 49۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، سیکھو تم نعتوں سے اس قدر کے حسن سلوک کر سکو اپنے رشتہ داروں سے، فَإِنَّ صِلَّةَ الرَّحِمِ پس بے شک صلہ رحمی، محبت ہے، فی الاہلی اہل والوں میں، مسرات فی المالی، مصنعات فی العصری، یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے یہ محبت کا موجب ہے گھر والوں میں، اور باسبب زیادتی مال کی، اور سبب ہے تاخیر موت کا۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ جو آپ لوگ وظائف مانگتے ہو کہ ہمیں وظیفہ بتا دیا جائے رزق میں برکت کا، لمبی عمر کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ تو رزق بڑھایا جاتا ہے اور نہ ہی عمر۔ تاہم پھر بھی اگر آپ لوگوں میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے یا اس کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپسی محبت کا ذریعہ ہے، مال کی زیادتی کا ذریعہ ہے، اور اس سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کے سبق کو لے کے آپ لوگوں نے جو سوال پوچھنے آپ پوچھ سکتی ہیں۔